زندگی میں دو نقصان کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے، ایک وہ جس نے آپ کو ذہنی اذیت دی ہو اور دوسرا وہ جس نے آپ کا قیمتی جوانی کا وقت برباد کیا ہو۔ دنیا عجیب جگہ ہے، آپ خاموش رہیں تو مغرور، بولیں تو بدتمیز، برداشت کریں تو کمزور اور حد مقرر کریں تو خود غرض کہلاتے ہیں۔ سب کچھ ہار کر بھی اگر تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو یقین رکھو تم ہارے نہیں ہو۔ جو دوسروں کے پیروں تلے سے زمین کھینچتے ہیں، بعض اوقات خود ان کو بھی کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اللہ کی محبت تو دیکھو، حضرت یوسف جب 32 سال بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ بیٹا گلے لگ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبریل نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جبریل، میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوگی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدل جاتی جتنی جلدی انسان کی نیت، نظریں اور سوچ بدل جاتی ہے۔ اولاد کو صرف یہ نہ سکھائیں کہ دنیا میں کیسے کامیاب ہونا ہے، یہ بھی سکھائیں کہ انسان کیسا بننا ہے۔ اچھا کردار اور اچھا اخلاق زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وقت کے آگے کسی کی نہیں چلتی، یہ نشہ اتار دیتا ہے، وہم کا بھی اور اہم کا بھی۔ کوئی آپ کو بڑھتی عمر کے بارے میں یہ بات نہیں بتاتا۔ بناوٹ اور غیر حقیقی پن کے لیے آپ کی برداشت میں زبردست کمی آ جاتی ہے۔ وہ چیزیں جنہیں آپ پہلے مسکرا کر برداشت کر لیتے تھے، اب آپ کو سخت ناگوار گزرتی ہے۔ بے مقصد گپ شپ، سوشل میڈیا پر دکھاوا، سطح سے تعلقات۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مشکل مزاج ہو گئے ہیں، آپ سچے ہو گئے ہیں، اور سچائی میں دکھاوے کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ خوش دلی کے ساتھ گھر والوں پر خرچ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال عطا کرے تو اسے چاہیے سب سے پہلے اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر خرچ کریں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کے رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ پھولوں کی مانند ہوتے ہیں، نازک اور رنگوں سے بھرے ہوئے۔ آپ کا اخلاق ہی آپ کی پہچان ہے۔ اپنا اخلاق ایسا بنائیں کہ آپ کے الفاظ دوسروں کے لیے باعث تسکین بنیں۔ رک جائیں، ہر وقت آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، کبھی خود کے لیے بھی وقت نکالیں۔ خدا سے باتیں کریں، شکر ادا کریں اور اس پر راضی رہیں جو اس نے لکھا ہے۔ سکون تلاش نہیں، اختیار کرنے سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، جتنا ضرورت ہو اپنے شوہر کے مال میں سے رکھ لیا کرو اور گنتی نہ کرو کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی قربانی دے دیں، یہ دنیا آپ کو تب تک چاہے گی جب تک آپ کا وقت اچھا ہو۔ آج کل غلط کو غلط کہو گے تو تعلقات بھی ختم ہوں گے اور رابطے بھی، کیونکہ ہر شخص اپنی غلطی کا سامنا نہیں کر سکتا۔ رشتے نبھانے کے لیے دل نہیں، نیت صاف ہونی چاہیے، ورنہ ایک پلیٹ میں کھانے والے بھی آپ کی جڑیں کاٹ جاتے ہیں۔ وقت نے لوگوں کے ایسے رنگ دکھائے ہیں کہ اب میں لوگوں کا احترام تو کر سکتی ہوں مگر اعتبار نہیں۔ بے شک وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، کبھی آزمائش کے ذریعے ہمیں اپنے قریب کرتا ہے اور کبھی نعمتوں سے نواز کر اپنا شکر سکھاتا ہے۔ اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ہم ان کے فیصلوں کو فوراً نہیں سمجھ پاتے، مگر اس کی ہر تدبیر میں ہماری بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ دعا اللہ سے ایسا تعلق ہے جو ایک بار بن جائے تو پھر کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ دل بھرا ہوا ہو، خاموش ہو، کوئی غم ہو، اداسی ہو، کوئی سوچ تنگ کر رہی ہو، اسے پکارنے میں ہمیں اپنے آغوش میں لینے والا صرف ہمارا رب ہوتا ہے۔ جب جب انسان سے بات کرتے ہیں، اس کی الجھنیں سلجھن میں بدلنے لگتی ہے اور اسے قرار آنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جمعہ کے دن میں 12 گھڑیاں ہیں۔ جو بھی مسلمان اس حالت میں پایا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عنایت فرما دیتا ہے، لہذا اسے عصر کے بعد کی آخری ساعت میں تلاش کرو۔ موت آنے سے پہلے کی نشانیاں۔ ایک انسان کا دل دنیا سے اٹھنے لگتا ہے، عبادت اور توبہ کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، گناہوں پر ندامت محسوس ہونے لگتی ہے، بعض اوقات چہرے پر غیر معمولی سکون آ جاتا ہے، نیک انسان زیادہ ذکر الہی کرنے لگتا ہے، دل فارم ہو جاتا ہے اور آنکھیں جلد نم ہو جاتی ہے، انسان دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرتا ہے، دنیاوی غرور اور تکبر کم ہونے لگتا ہے، بعض لوگوں کو اپنے آخری وقت کا احساس ہونے لگتا ہے، زبان پر کلمہ اور اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان ایمان اور توبہ کی توبہ کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرمائے، آمین۔ جب انسان کو حد سے زیادہ تکلیف مل جائے تو اس کے اندر سے پیار بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جب پیار ختم ہو جائے تو پھر کھونے کا ڈر بھی چلا جاتا ہے، چاہے دولت ہو، رشتہ ہو یا پھر زندگی۔ سجدہ صرف عبادت نہیں، یہ ٹوٹے ہوئے دل کا سکون بھی ہے۔ اگر آپ معافی کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو کسی ایسے شخص کو معاف کر کے دیکھیں جو آپ کی کردار کشی کا مرتکب ہوا ہو، آپ جان جائیں گے کہ معاف کرنے کا اجر اتنا زیادہ کیوں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں حضرت علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ یا اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔ جیسی زندگی ویسی موت، آنکھیں کھولنے والا واقعہ۔ ایک شخص اپنی پوری زندگی تجارت اور خرید و فروخت میں مشغول رہا، آخری وقت جب گھر والوں نے اسے کلمہ پڑھنے کو کہا تو وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے بار بار تجارت اور حساب کتاب کی بات کرنے لگا، اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی۔ انسان جس چیز کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، آخری وقت میں زبان پر اکثر وہی چیز آتی ہے، اس لیے اپنی زندگی کو اللہ کی یاد، نیک اعمال اور آخرت کی فکر سے آباد رکھنا چاہیے۔ انسان جس حال میں زندگی گزارتا ہے اسی حال میں اسے موت آتی ہے، اور جس حال میں موت آتی ہے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ میں اس بات پر قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے کسی شخص کا مال کم نہیں ہوتا، اور صدقہ کرنے والا کبھی غریب و مفلس نہیں ہوتا۔ صدقہ کرو کمی کے خوف سے نہیں، اللہ کے وعدے پر یقین کے ساتھ۔ صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں، کسی تک اچھی بات پہنچا دینا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ بے شک کچھ چیزیں بہت دیر سے سمجھ آتی ہے، جیسے کہ ہر کوئی اپنا نہیں ہوتا، ہر خواب پورا نہیں ہوتا، کوئی کسی کا بھلا نہیں سوچتا، کوئی کسی کا نہیں ہوتا، سب اپنے مطلب تک ہوتے ہیں، ہر ٹوٹی ہوئی چیز نظر نہیں آتی، کچھ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں مگر اندر سے مسلسل لڑ رہے ہوتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان اپنی چھپی ہوئی تکلیف کو غصے، خاموشی یا فاصلے کی شکل میں ظاہر کرتا ہے، اس لیے قرآن پاک حسن ظن اور نرمی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہر سخت لہجے کے پیچھے ضروری نہیں بدتمیزی ہو، کبھی ایک تھکا ہوا دل بھی ہوتا ہے۔ یقین جب تمہیں لگنے لگے کہ تم بکھر رہے ہو تو اصحاب کہف کو یاد کرنا، انہوں نے اپنے رب سے ایسی عاجزی اور شدت سے دعا کی کہ اللہ نے اس کے حالات ہی نہیں اس کا زمانہ تک بدل دیا، اس لیے دعا اور اپنے رب پر یقین کبھی مت چھوڑنا۔ اگر اللہ کی قدرت پر یقین ہے تو اللہ لکھیں۔ بیٹے تو باپ کے پر ہوتے ہیں جن سے باپ اڑا پھرتا ہے، اللہ سب کے بیٹوں کو نیک، صالح اور فرما بردار بنا دے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ لوگوں سے وہ امید لگا لیتا ہے جو صرف اللہ سے رکھنی چاہیے۔ پرانے وقتوں میں صبح کا آغاز کیسے ہوتا تھا؟ طلوع آفتاب سے پہلے بیدار ہونا قدرتی گھڑی کو متوازن کرتا ہے۔ صبح کی جسمانی حرکت دوران خون بڑھاتی ہے، ناشتے میں دیسی فائبر سے بھرپور غذا ہاضمہ بہتر رکھتی ہے، تازہ پانی پینا جسم کو ہائیڈریٹ اور زہریلے مواد سے پاک کرتا ہے، صبح کی دھوپ سے وٹامن ڈی حاصل کرنا ہڈیوں کے لیے اہم ہے، خاموش ماحول میں عبادت تناؤ کم کرتی ہے، جلدی سونے اور جلدی اٹھنے سے نیند کا معیار بہتر
ہوتا ہے۔ صبح کی تازہ غیر آلودہ ہوا پھیپھڑوں کے لیے مفید ہے۔ جب طوفان گزر جائے گا تو تمہیں یاد بھی نہیں رہے گا کہ تم نے اس کا سامنا کیسے کیا، تم کیسے زندہ بچ نکلے۔ تمہیں یہ بھی یقین نہیں ہوگا کہ واقعی طوفان ختم ہو چکا ہے یا نہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے، جب تم اس طوفان سے باہر نکلو گے تو تم وہ شخص نہیں رہو گے جو اس میں داخل ہوا تھا۔ شاید یہی اس طوفان کا مقصد تھا۔